बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 दिसंबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। इलेक्शन कमीशन का एक और नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। पेशावर हाई कोर्ट ने बड़ा तगड़ा फैसला जारी किया है और दूसरी जानब सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने जो अदालत में समाअत की है और कार्रवाई की है उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से इंतखाबात से भागने की तैयारी कर ली गई है और इंतखाबात से भागने के लिए दो मोहरे भी मैदान में उतार दिए हैं। जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पीटीआई को बल्ले का निशान वापस मिला तो उसके साथ ही ये मोहरे मैदान में आ गया और इन्होंने इंतखाबात के हवाले से जो मशकूक बयानात हैं वो देना शुरू कर दिए। ऑफिशियल लोग हैं और उनके बयानात इस वजह से भी आना शुरू हो गए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिन्होंने आज समाअत करनी थी लेवल प्लेइंग फील्ड की पीटीआई की दरख्वास्त पर, लेकिन बेंच अवेलेबल नहीं था चूँकि सर्दियों की छुट्टियाँ हैं। हमारे मोअज़्ज़िज़ जो जज साहबान हैं और बेंच के मेंबरान हैं उन्होंने छुट्टियों भी इंजॉय करनी है, फैमिली को भी टाइम देना है, बाकी मुल्क के जो मामलात हैं वो अपनी जगह। तो इस वजह से आज समाअत ना हो सकी और 30 दिसंबर तक टाइम है। हर सूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को स्क्रूटनी के अमल से रोकना है, हर सूरत उनके तजवीज़ को निंदगान और तायीद को निंदगान को रोकना है। तो ये इस तरह की जो कार्रवाइयाँ हैं वो जारी हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी डटी हुई है और उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और इमरान खान के कागजात नामजदगी पर जो एतराज़ लगा है लाहौर के हल्का में, उसकी मुख्तसर तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि जो मैनेजमेंट सिस्टम था इलेक्शन कमीशन का, उसके हवाले से मैंने कुछ खदशात का इजहार किया था और मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से रिटर्निंग अफसर ज़ोब ने, बलूचिस्तान के रिटर्निंग अफसर ने अपने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर को ख़त लिखा और जो इलेक्शन कमीशन का टेक्निकल सिस्टम है उसके बारे में खदशात और तशवीशनाक जो चीज़ें हैं और पहलू हैं वो उजागर किए थे। वज़ाहत करते हुए कहा कि इसके मुतल्लिक़ तमाम खदशात और अंदेशों को बेबुनियाद करार दे दिया। तर्जमान इलेक्शन कमीशन ने कहा कि दूर दराज इलाका जात में इंटरनेट कनेक्टिविटी के मसाइल सामने आए हैं। दूर दराज इलाकों में रिटर्निंग अफसरान को कुछ सरसरी दुश्वारियाँ पेश आई हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन का जो इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है वो मुकम्मल तौर पर हम मुतमईन हैं। उन्होंने कहा कि EMS के हवाले से खदशात और अंदेशे बेबुनियाद हैं। तमाम ऑपरेशनर और IT निज़ाम तसल्ली बख्श अंदाज से काम कर रहा है। EMS खुदकार निज़ाम है जिसकी मुतअद्दिद दफ़ा टेस्टिंग भी हो चुकी है और आम इंतखाबात में किसी किस्म की रुकावट और दुश्वारी का सामना नहीं है। तर्जमान इलेक्शन कमीशन ने कहा कि EMS का बुनियादी मकसद इलेक्शन नतायज की तरसील और इसे मुरतब करना है। EMS का इस्तेमाल सिर्फ इंतखाबात वाले दिन होगा, लेकिन हम उसको बारहा टेस्ट कर चुके हैं और वो टेस्ट में कामयाब है और जो उसके हवाले से खदशात हैं वो दुरुस्त नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो खदशात थे, मसाइल थे जिसका उनको जो तरदीद करनी पड़ी इलेक्शन कमीशन को बाकायदा तौर पर आके, और इलेक्शन कमीशन ने उसकी तरदीद की है। हकीकत यह है कि अगर वो एक ही दिन इस्तेमाल होना है और उसमें कोई मसाइल आ सकते हैं और वो भले 10 अजला में आ जाए, 15 सीटों पर आ जाए। इसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा का बहुत बड़ा हिस्सा है जहाँ नेट के इशूज़ हैं। सिंध का अंदरून सिंध में चले जाएँ, आप बलूचिस्तान के इलाके हैं, पंजाब में जनूबी पंजाब का जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो इस तरीके से तो आधा पाकिस्तान है जहाँ इंटरनेट की जो मसाइल हैं वो मौजूद हैं, और इसको कहना कि ये कोई आम सा मसला है और ये कहना कि ये उसी दिन पता चलेगा, तो ये इलेक्शन कमीशन की ढटाई तो हो सकती है, इलेक्शन कमीशन की तरदीद नहीं हो सकती और इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन को ज़रूर सोचना होगा। दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ्त सामने आई है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सरबराह हैं इमरान खान, उनके कागजात नामजदगी के हवाले से अहम पेशरफ्त सामने आई है। लाहौर NA 122 के लिए जमा कराए गए कागजात नामजदगी पर मुस्लिम लीग नून ने एतराज़ात जमा करवाए थे। इंतखाबी उम्मीदवार मियां नसीर रिटर्निंग अफसर के दफ्तर पहुँचे। मियां नसीर ने अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि इमरान खान सज़ा याफ्ता है, इसलिए वो इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं है। एतराज़ कुनिंदा मियां नसीर के वकील रमज़ान चौधरी ने दलाल देते हुए मौक़िफ़ अपनाया कि इमरान खान पर किसी किस्म का कोई ज़ाती वार नहीं कर रहे हैं, हम बिल्कुल कानूनी पहलुओं पर एतराज़ दायर कर रहे हैं। इमरान खान के तईद कुनिंदा का तल्लुक़ हल्का से नहीं है। वकील इमरान खान ने कहा कि इमरान खान की रैली को ख़त्म करवाने पर अदालत में दरख्वास्त दायर है। एतराज़ कुनिंदा ने कहा कि इमरान खान इलेक्शन लड़ने के लिए अहल नहीं है, इमरान खान के असासों और ख़ानदानी इशूज़ पर बात नहीं करेंगे, हम कानूनी पहलुओं पर बात करेंगे। वकला तहरीक इंसाफ ने कहा कि जो शख्स एतराज़ दायर करने आया है वो हल्का NA 122 का वोटर नहीं है। रिटर्निंग अफसर ने कहा कि यह बताएं कि तायीद कुनिंदा या तजवीज़ कुनिंदा हल्का का वोटर है या नहीं है। तो वकील तहरीक इंसाफ ने कहा कि हमें तायीद कुनिंदा के वोटर की तस्दीक का वक्त दिया जाए। अदालत ने जो रिटर्निंग अफसर था उसने आज तक के लिए
آج دوپہر 12 بجے تک کے لیے جو سماعت ہے اس کو ملتوی کیا۔ اب آج فیصلہ ہوگا اور آج سماعت ہوگی۔ الٹیمیٹ چونکہ عمران خان کی جو معاملہ ہے ان کی نااہلی کا وہ آج تک برقرار ہے۔ ٹیکنیکلی قانونی اگر نکات کو دیکھا جائے تو وہ نااہلی نہیں بنتی، اور یہ معاملہ الٹیمیٹ جب کاغذات نامزدگی کا معاملہ ہوگا تو یہ ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کے بعد جائے گا، پھر سپریم کورٹ کے پاس جائے گا تو الٹیمیٹ اجازت مل جائے گی، تو وہ الٹیمیٹ جو بڑی عدالتیں ہیں اس سے ریلیف مل جائے گا۔ چونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان اگر ٹیکنیکل دیکھا جائے وہ نااہل نہیں ہے، اور اگر وہ نااہل 5 سال کے لیے ہوئے تھے تو وہ اس سیٹ کے لیے تھے جو اسمبلی ختم ہو چکی ہے، تو اب وہ نئی اسمبلی کے لیے نااہل نہیں ہے۔ بہرحال یہ معاملہ جب آئینی عدالتوں میں جائے گا اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو عمران خان کی توشہ خانہ نااہلی سزا کو معطل کرنے کی درخواست ہے وہ بھی جنوری کے پہلے ہفتے میں سماعت کے لیے مقرر ہو جائے گی، تو امید کی جاتی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس معاملے میں ریلیف دے گی۔ الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کیس میں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ توہین عدالت پر سیکرٹری الیکشن کمیشن کو میں جیل میں ڈال دوں؟ آپ کی درخواست ہے کیا؟ وکیل درخواست گزار نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اجازت دی کہ ضلع دیر میں انتخابات 2018 کی حلقہ بندیوں پر نہیں ہوں گے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے انتخابات سے متعلق ریمارکس دیے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ہم کیا کریں۔ سپریم کورٹ نے واضح طور پر لکھ دیا کہ مردم شماری کے تنازعات کو انتخابات کے بعد دیکھنا ہوگا۔ سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ ابھی انتخابات مقررہ تاریخ پر ہونے دیں، مردم شماری سے متعلق کیسز عام انتخابات کے بعد دیکھیں گے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کو عزت دینا ہوگی۔ وکیل درخواست گزار نے کہا کہ سوال یہ ہے کہ الیکشن پورے ملک میں 2023 میں انتخابات نئی مردم شماری پر ہوں گے، صرف دیر میں 2018 کی مردم شماری میں ہوں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے دیر میں پرانی مردم شماری پر انتخابات کا نوٹیفکیشن معطل کیا تھا۔ جسٹس میاں گل حسن نے ریمارک دیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ اسی دن دیا جس دن سپریم کورٹ نے انتخابات کے لیے مردم شماری کا فیصلہ دیا۔ وکیل درخواست گزار نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی تو موجود ہے، اسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارک کیا کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ توہین عدالت پر سیکرٹری الیکشن کمیشن کو میں جیل میں ڈال دوں؟ آپ کی درخواست پر مناسب فیصلہ جاری کریں گے، اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے سیکرٹری الیکشن کمیشن کے خلاف جو درخواست تھی اس پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ دوسری طرف پشاور ہائی کورٹ کا ایک اور بڑا تگڑا فیصلہ سامنے آیا ہے، اور وہ ایک متنازع ایک ریٹرننگ افسر تھا، اس کی تعیناتی کا نوٹیفکیشن معطل کر دیا پشاور ہائی کورٹ نے۔ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کی جانب سے تعینات کیے گئے ریٹرننگ افسر کو معطل کر دیا۔ صوبائی اسمبلی کے حلقہ PK 91 کوہاٹ کے ریٹرننگ افسر کے تقرر کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس فضل سبحان نے سماعت کی۔ درخواست گزار کے وکیل نے موقف اپنایا کہ حلقہ PK 91 کوہاٹ 2 کے ریٹرننگ آفیسر عثمان اشرف ہیں اور ان کی جگہ اب عرفان مروت کو تعینات کیا گیا ہے۔ درخواست گزار کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ الیکشن کمیشن نے خود پوسٹنگ ٹرانسفر پر پابندی عائد کی ہے۔ عثمان اشرف ریٹرننگ آفیسر ہے، ان کی جگہ دوسرے ریٹرننگ آفیسر کو لایا گیا۔ بعد ازاں عدالت نے سابق ڈپٹی اسپیکر امتیاز قریشی اور سابق MP داؤد شاہ کی ریٹرننگ آفیسر کی تقرری کے خلاف درخواست پر عرفان مروت کی بطور ریٹرننگ آفیسر PK 61 تعیناتی کا اعلامیہ معطل کر دیا۔ یہ ایک ایسا فیصلہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن نے جاری کیا تھا، اور الیکشن کمیشن نے پہلے جو ریٹرننگ آفیسر تھے عثمان اشرف ان کو ہٹا کے عرفان مروت کو تعینات کیا تھا۔ اب ایک ہی نوٹیفیکیشن ہے جس میں اس کو عثمان اشرف کو ہٹانے کی بات تھی اور عرفان مروت کو تعینات کرنے کی بات تھی۔ جب آپ نے ایک دفعہ ایک ریٹرننگ آفیسر مقرر کر دیا تو اس کے بعد آپ کیسے اس کو چینج کر سکتے ہیں؟ آج خود چینج کیا، کوئی اعتراضات نہیں تھے، کوئی کسی کی درخواست نہیں تھی۔ تو اب پشاور ہائی کورٹ نے جب الیکشن کمیشن کا وہ نوٹیفیکیشن معطل کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حلقہ میں جو PK 91 ہے کوہاٹ، وہاں پر اب عثمان اشرف دوبارہ بحال ہو گئے بطور ریٹرننگ آفیسر، اور عرفان مروت وہ معطل ہو گئے۔ اس حد تک اب الیکشن کمیشن نے کل سارا دن اجلاس بلا کے بیٹھے رہے کہ جی پشاور ہائی کورٹ تو ہمارے خلاف ایک اور فیصلہ دے دیا ہے، تو ہم کس طریقے سے انتخابات کروائیں گے؟ تو وہاں تو اس وقت PK 91 بغیر کسی ریٹرننگ افسر کے ہے۔ عقل کے اندھو جب ایک ریٹرننگ افسر وہاں پر کام کر رہا تھا، آپ نے اس کو ہٹا کے نئے ریٹرننگ افسر کو وہاں پہ مقرر کیا، تو پشاور ہائی کورٹ نے جب آپ کا نوٹیفیکیشن معطل کیا تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو پہلے والا ریٹرننگ افسر تھا وہ قانونی طور پر بحال ہو گیا۔ تو اس وقت
وقت عثمان اشرف وہاں پر بحال ہیں، عرفان مروت وہاں سے معطل ہو گئے ہیں، تو وہ جو عرفان اشرف ہے، عثمان اشرف، وہ وہاں پر اپنی ذمہ داری نبھائیں گے۔ الیکشن کمیشن اب چاہتا ہے کہ وہ اس معاملے کو لے کے سپریم کورٹ جائے اور سپریم کورٹ سے کہے کہ دیکھیں جی پشاور ہائی کورٹ ہمارے معاملات میں دخل اندازی کر رہی ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اور ایک حلقے کے ریٹرننگ افسر کے حوالے سے اگر کوئی فیصلہ آ جائے تو اس سے یہ مراد نہیں ہوتا کہ کوئی ہائی کورٹ انتخابات کو سبوتاژ کہہ رہی ہے۔ اب ان کو پریشانی یہ لاحق ہے کہ الیکشن کمیشن کے خلاف پہلے ایک نوٹیفیکیشن جو تھا پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، جو بلے کا نشان اور انتخابی جو انٹرا پارٹی انتخابات تھے اس پر جو فیصلہ تھا اس کو معطل کیا، تو اس کا بھی دکھ ہے، تکلیف ہے، اور ساتھ ایک اور نوٹیفیکیشن معطل کیا اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی درخواستوں پر نوٹیفیکیشن معطل کیا، تو اس بات کی بھی تکلیف ہے کہ جی اس ریٹرننگ افسر کو، ہماری مرضی کا ریٹرننگ افسر ہٹا کے وہ پہلے والے ریٹرننگ افسر کو کیوں برقرار رکھا جا رہا ہے، اس کی بھی پریشانی ہے۔ اب الیکشن کمیشن سر جوڑ کے بیٹھا ہے کہ پی ٹی آئی کے بلے کے نشان کی بحالی اور انٹر پارٹی انتخابات اور پارٹی سرٹیفکیٹ جاری کرنے کا جو فیصلہ ہے اس کو ہم سپریم کورٹ چیلنج کریں یا نہ کریں، یہ بھی سب سے بڑا، چونکہ الیکشن کمیشن کے سامنے تو وہ اندھیر نگری مچائی ہوئی تھی ان 13 درخواست گزاروں نے، لیکن سپریم کورٹ جائیں گے تو وہاں ان کو ثابت کرنا پڑے گا لوکس اسٹینڈا ہے کہ کیا وہ پاکستان تحریک انصاف کے ممبر تھے بھی یا نہیں تھے، تو وہ ڈر کے مارے سپریم کورٹ جانا نہیں چاہتے۔ الیکشن کمیشن بطور ادارہ جائے گا تو آگے سے پڑ جائیں گے کہ بھئی آپ کو کیا مسئلہ ہے ایک سیاسی جماعت سے، جب ہائی کورٹ نے کہہ دیا کہ آپ اس کو چلنے دیں تو آپ کو کیا تکلیف ہے، آپ اتنے پرسنل ہو کہ کیسے اس فیصلے کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ ایک وہ خوف ہے، اب دوسرا کہ یہ جی پشاور ہائی کورٹ نے یہ جو نوٹیفیکیشن معطل کیا ہے تو ہم اس کو سپریم کورٹ لے کے جائیں گے، آپ شوق سے جائیں۔ جب پشاور ہائی کورٹ نے ایک کو معطل کیا تو وہ پہلے والا بحال ہو گیا ہے، اور آپ کا یہ کہنا کہ ایک حلقہ بغیر ریٹرننگ افسر کے، وہ آپ کی بات اور آپ کا آرگومنٹس درست نہیں ہے، اس وجہ سے آپ کو اس میں بھی کوئی ریلیف نہیں ملنا۔ اور ساتھ پہلے آئی جی خیبر پختونخوا کی جانب سے کہا گیا کہ جی ہم اتنی نفری نہیں دے سکتے اور ہم یہ سارے معاملات کو مینج نہیں کر سکتے، اب ساتھ ہی آئی جی پنجاب کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ ہم سے جو ریکوائرڈ فورس مانگی گئی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے، ہم وہ فورس پرووائڈ، وہ نمبر پرووائڈ نہیں کر سکتے۔ تو اب آئی جی پنجاب کو دوبارہ سے آگے کر دیا ہے۔ جب پنجاب کے انتخابات تھے تب بھی یہی ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ کچے کا ہم نے آپریشن، کچے کے علاقے میں آپریشن ڈاکوؤں کے خلاف شروع کر دیا ہے، تو ہمارے پاس تو فورس نہیں ہے۔ اب دوبارہ آئی جی خیبر پختونخوا کے ذریعے اور آئی جی پنجاب کے ذریعے جب یہ کہا جا رہا ہے تو الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ سے رجوع کرے انتخابات کے حوالے سے کہ جی ان کو تو حالات ایسے ہیں کہ جو پرووائڈ نہیں کی جا رہی، فورس پرووائڈ نہیں کی جا رہی۔ انہوں نے عمران خان کو نہل کیا، عمران خان کو انہوں نے الیکشن سے باہر کیا، عمران خان کو انہوں نے چیئرمین کے عہدے سے ہٹایا، سارا کچھ کر کے دیکھ لیا، لیکن اس کے باوجود خوف ان کے سر پہ سوار ہے، چونکہ پی ٹی آئی ضد بن چکی ہے۔ اب جب بلے کا نشان واپس آیا تو اب پھر ان کو خوف لاحق ہو گیا ہے، اور اب یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے اس سارے معاملے سے بچا جائے، اور اب یہ آئیں بائیں شائیں انہوں نے شروع کر دی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ جس نے کہا تھا کہ یہ لوہے پہ لکیر ہے، کیا وہ پتھر پر لکیر اپنا جو فیصلہ ہے، چونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب لیول پلینگ فیلڈ کی بات آئی 30 دسمبر تک سکروٹنی ہو جانی ہے، اس کے بعد عدالتیں اب کھولی رکھیں، پھر فائدہ کیا ہوگا؟ تو آپ ان اہم دنوں میں اپنے فیصلے پر عمل درآمد کی جو درخواست ہے اس پر آپ چھٹیوں پہ تشریف لے گئے، اور یہاں دھڑا دھڑ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں، تو ابھی تو آپ ناکام نظر آئے۔ آپ نے 22 دسمبر کو فیصلہ دیا، آپ اس پر عمل درآمد نہیں کروا سکے، آپ نے ضمانت دی، ایک ایس ایچ او نے اٹھا کے شاہ محمود قریشی کو بختر بند گاڑی میں ڈال دیا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں وہ نظر آ رہی ہیں کہ آپ نے پتھر پر لکیر تو کہا، لیکن صاف شفاف انتخابات آپ کروانے میں ابھی تک ناکام ہے۔ دیکھتے ہیں یہ معاملات کس طرف جاتے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔